بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ہوں قاری ابرار حسین سچ ٹی وی کے ذریعے سے قرآن کریم کو صحیح عربی لہجے میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری نمازیں جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے اسی انداز میں ہم سیکھیں گے اور پڑھ سکیں گے. جب رسول گرامی اسلام کے بزم میں اصحاب عظیم الشان بیٹھا کرتے تھے، اور وہ جو عجم تھے، عرب نہیں تھے، ان کو بٹھا کر سکھایا جاتا تھا، جیسے حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال. ان دو بزرگ صحابیوں کو سکھاتے تھے. حضرت بلال علیہ السلام جب حرف واد کو، حرف شین کو صحیح تلفظ نہیں کرتے تھے تو بہت کوشش کی جاتی تھی کہ اشہدو صحیح انداز میں سکھایا جائے، لیکن کیونکہ وہ حبشی تھے جس کی وجہ سے صحیح تلفظ نہیں کر پاتے تھے. تو کوشش کرنے کے بعد اگر انسان نہ سیکھ پائے تو پروردگار عالم غفور الرحیم ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جس طریقے سے جب حضرت بلال تلفظ نہ کر پائے تو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑو، سین بلال شین عند اللہ، بلال کا سین خدا کے نزدیک شین ہے. ہمیں بھی سنت نبوی پر چلتے ہوئے اپنے مخارج کو، اپنے حروف کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے میں اپنے نونہال میرے ساتھ پڑھنے والے نوجوان بچوں کا تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے میرا نام محمد ہادی ہے اور میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام محمد یاور عباس ہے اور میں بھی 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام علی مہدی ہے، میں بھی 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام سعید حسین ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. اب اپنے تمام ناظرین اور ان پیارے بچوں کے ساتھ تمام حروف جو بھی مشکل ہیں، 28 حروف میں سے 10 یا 12 حرف مشکل ہیں، ان حروف کا ایک خلاصہ بتاتے ہیں. آئیے غور سے اس درس کو سب مل کر سنیں اور ساتھ ساتھ مشق کریں. جب تک ہم مشق نہیں کریں گے، پریکٹس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے مخارج صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. اب ان 12 حروف میں سے آسانی کے لیے ہم نے خود ایک تقسیم بندی کی تھی کہ 3 حروف میں زبان باہر آتی ہے. وہ 3 حروف کون سے حروف تھے؟ علی بتائیں. ذال، ثا، وا. ماشاءاللہ. بس سب سے پہلا حرف سا ہے، ثا، اور دوسرا ذال، اور تیسرا وا. اس کے بعد جو مشکل مخارج میں سے، اس میں سا کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلے درس میں نے ایک مثال دی تھی، پھونک مارنا، زبان تھوڑی سی باہر نکال کے پھونک مارنا. ہر بچہ، ہر آدمی اس چیز کو آسانی سے انجام دے سکتا ہے. اسی کو ہم جب تلفظ کریں گے تو سے کو تلفظ کرتے وقت زبان باہر رکھ کے کیا کریں گے؟ کو سر، کو سر. جس طریقے سے امریکن لہجے میں ٹی ایچ کا پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، this, that, math, bath، اس انداز میں تلفظ کرتے ہیں. ان عربی حروف میں بھی اس انداز میں زبان باہر آتی ہے. کو سر، ثلا، ث. اور حرف ذال کو کہاں سے تلفظ کریں گے سعید؟ ذالکل. کتاب. زبان کہاں آتی ہے؟ یہ جانتے کہ ذالکل ذالک الکتاب. کتاب. آپ ذالک الکتاب. ذالک الکتاب. ماشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے پیارے بچے بھی انہی کی طرح تلفظ کریں گے. اور حرف زین کو کیا کرنا تھا؟ اسی حرف ذال کو تھوڑا سا موٹا کرنا تھا، ظالم، ظلمات. بس انشاءاللہ تعالی کبھی بھی یہ تینوں حروف قرآن پڑھتے وقت ہمارے غلط نہیں ہوں گے. اس کے بعد جو ہم نے تقسیم بندی کی ہے اس میں ہا اور حرف ضاد کو سکھایا تھا. کس کو؟ حرف ضاد کو. حرف ضاد میں زبان کو سائڈ پہ لگا کر بھاری ادا کرنا ہے. غیر المغضوب
پڑھیں، جواب دیں آپ۔ غیر المغضوب ماشاءاللہ، زبان کو سائڈ پہ لگا کے بھاری تلفظ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو مشکل حرف ہے وہ کون سا حرف تھا؟ حرف ہا اور عین۔ ہا اور عین میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی، حلق کے درمیانی حصے میں، حلق بھی یہاں سے یہاں تک ہے، اس حصے سے لے کے چھوٹی زبان تک۔ الحمدللہ رب العالمین، تلفظ کریں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ الحمد لله رب العالمين. آپ الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بس یہ دونوں حرف بھی ہمارے لیے یاد ہوئے اور ہم آسانی سے تلفظ کر سکتے ہیں۔ بس 10 حروف میں ذرا زور لگانا پڑے گا، ان 10 حروف کو سیکھنا پڑے گا۔ بقیہ حروف ہم سب کے لیے حل ہے، تمام اردو بولنے والے، تمام پاکستان میں زندگی بسر کرنے والے غیر عرب افراد کے لیے دوسرے حروف کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی جو اردو بولنے والے لوگ ہیں۔ لیکن ان 10 حروف میں تھوڑی بہت زحمت کرنی پڑے گی، اور ہا اور عین کے لیے حلق کے درمیانی حصے پہ ذرا زور لگانا ہے۔ الحمد، محمد، حامد، اور حرف عین کو بھی عالمین، علماء، اور ان کا سیکھنا نماز میں واجب ہے۔ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے یہ 10 حروف ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد حرف غین اور خا، اس کو بھی غرغرے کی مثال ذہن میں رکھنے کے بعد غافر، مغفرہ، خالدین، ایک ہی جگہ سے حلق کے ابتدائی حصے سے یہ دونوں حرف ادا ہوں گے۔ آپ تلفظ کریں مغضوبی، مغضوبی، آپ مغضوب غافر، غافر مغفرہ، مغفرہ آپ غافر، غافر. آپ غافر، مغفرہ، مغفرہ، یہ حروف بھی ٹھیک ہوئے۔ اور اس کے بعد صاد تھا، حرف صاد، جسے اردو میں ہم صاد کہتے ہیں، لیکن عربی میں تلفظ کرتے وقت اسی صاد جو ہم تلفظ کر رہے ہیں اس کو ذرا بھاری اور پرحجم اور موٹا ادا کریں گے۔ صاد کو کس طرح تلفظ؟ صاد، صاد، آپ تلفظ کریں مل کر، صاد، سین، صاد، اس، 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 آپ اسی کو موٹا کریں، اس، اس، صابر، صلوات، صراط، اللہ الصمد، والعصر، ماشاءاللہ۔ اب اسی انداز میں حرف تے کو بھی تابا وہ کیا موٹا ادا کریں گے، کیا ہوگا؟ طاب، طاب، پڑھیں تلفظ کریں سب مل کر، طاب، طیب، طیب، سلطان، سلطان، طامہ، طامہ، طاہر، طاہر، طاہرین، طاہرین، طیبین، طیبین۔ یہ حرف تا کے بعد تے کو بھاری کریں گے، حرف توئی بن جائے گا۔ طالب، یہ عربی میں اس کا اس انداز میں تلفظ کرنا نہایت ضروری ہے اور واجب ہے۔ اور حرف قاف اور کاف، قاف میں کیا بتایا تھا محمد ہادی بتائیں، قاف میں زبان کی جڑ کہاں لگتی ہے؟ حرف قاف میں وہ نرم تالو. نرم تالو سے، زبان کی جڑ کہاں لگتی ہے؟ نرم تالو سے۔ آسانی سے لگتی ہے، نرمی سے لگتی ہے، یا سختی سے اور زور سے لگائیں گے؟ نرمی سے، نرمی سے لگائیں گے، سختی سے. زور سے لگائیں، کس طرح لگائیں گے آپ تلفظ کریں؟ قال، قال، اب یہ نرمی سے لگایا، سختی سے، سختی سے، ماشاءاللہ۔ آپ تلفظ کریں قال کو، قال اگر سخت تالو سے تلفظ کریں گے تو کس طرح تلفظ کریں گے؟ تلفظ کریں، ادا کریں، قال قال، یہ غلط ہے۔ آپ بتائیں حرف یقولون، یقولون، قالوا، قالوا، سب مل کر پڑھیں، قالوا، قالوا، قلوبنا قلوبنا غلف۔ غلف، اب اگر ہم سخت تالو سے لگائیں، نرم تالو سے نہ لگائیں تو کیا ہوگا؟ قالوا قلوبنا غلف یا غلف۔ اب صحیح تلفظ کیا ہے؟
قالوا قالوا قلوبنا قلوبنا غلف. بس یہ بات ہمارے ذہن میں رہے گی کہ زبان کی جڑ کو کہاں لگائیں گے؟ نرم تالو سے، اور وہ بھی زور سے لگائیں گے. کس طرح؟ قالوا، بولیں تلفظ کریں، قالوا قلوبنا غلف. اور آخری حرف فا ہے، جو بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، سب کے لیے یہ حرف مشکل نہیں ہے. حرف فا کو ادا کرتے وقت ہونٹ آپس میں نہیں ملنے چاہیے، بلکہ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے نرم حصے سے لگائیں گے. کس طریقے سے؟ فی لیلۃ القدر، پڑھیں، فی لیلۃ القدر فسوف، فسوف فی فیل فیل، فیل کبھی فیل نہ ہو، فیل. فسوف فسوف الف شہر، الف شہر الف شہر. الف شہر. یہ حروف کمپلیٹ ہوئے. ان 10 حروف کو، ان 12 حروف کو انشاءاللہ تعالی جس کسی کا بھی قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ ہے، محبت ہے، عشق ہے، اپنے خالق کی کتاب سمجھتے ہیں، تو اتنی زحمت کرنی پڑے گی، ان حروف کو سیکھنا پڑے گا. لوگ ایک لہجہ سیکھنے کے لیے، ایک تقریر سیکھنے کے لیے، کسی بڑے آفیسر کے سامنے کسی جگہ انٹرویو دینے کے لیے، ایک نوکری کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں، اور اس زبان کے پروننسیشن کو، اس کے تلفظ کو، اس کے لہجے کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری ابدی زندگی جس سے سدھر سکتی ہے وہ ہماری اخروی زندگی، اور جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کے لیے زاد اور راہ اور ثواب کمانے کے لیے کتاب الہی اور حکم خدا کو بجا لاتے ہوئے ان 10 حروف کو ہمیں سیکھنا پڑے گا. تو آئیے ہم قرآن کریم کے اوپر اور تلاوت کے ذریعے سے پریکٹیکلی طور پر ان حروف کی مشق کرتے ہیں. جتنے حروف ہم نے بتایا ہے انشاءاللہ تعالی ان حروف کو انہی جگہوں سے، اپنے جگہ سے، اپنے مخرج سے ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اعوذ باللہ پڑھیں. محمد یار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد حاجی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. علی مہدی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. سعید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. اس آیت تک پہنچے تھے ہم، آیت نمبر 14 تک پڑھیں گے. 14 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا قالوا آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. محمد ہادی اس آیت کو پڑھیں. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. محمد یاور اس آیت کی تلاوت کریں.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ما شاء الله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سعید حسین اس آیت کی تلاوت کریں. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما شاء الله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. علي مهدي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ما شاء الله. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون عصا या عصا क्या पढ़ेंगे असाबिअहुम बिअहुम सही है या बिअहुम بعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم सही है या في آذانهم في آذانهم. बस कोई भी पढ़ते वक्त ये हर्फ ज़ाल है, ज़ाल में ज़बान बाहर आनी चाहिए. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. इस आयत को सईद पढ़े आखिरी फराज को वल्लाहु والله محيط بالكافرين. मोहम्मद हादी. والله محيط بالكافرين. अगर हम उर्दू की तरह पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे वल्लाहु. والله محيط بالكافرين. अब ता को ता पर जोर नहीं लगा. मुही ये सही नहीं है. वल्लाहु मुही तुमने बिल काफिरीन. मोहम्मद यावर पढ़े इसी को. والله محيط بالكافرين.
يكاد البرق يخطف يكاد البرق يخطف यख बोले सब बोले يخ हाँ ये देखो प्रैक्टिकली तौर पर हम मश्क कर रहे हैं यख يخ फू يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا इसी को आप तकरार करें وإذا أظلم عليهم قاموا अब यहाँ पे अगर कोई पर वइज़ा अज़लमा अलैहिम कामू ये बिल्कुल ही सही नहीं है बल्कि किस तरीके से पढ़ेंगे वइज़ा जाल में ज़बान बाहर आएगी किस तरीके से वइज़ा औ इसी जाल को थोड़ा सा मोटा करेंगे वइज़ा अज़लमा अलैहिम कामू पढ़ें वइज़ा अज़लमा अलैहिम कामू وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قديर। छोटे सूरों में से एक सूरा जो ज़्यादातर हम नमाज में पढ़ते हैं सूरह क़द्र उसकी मैं तिलावत करता हूँ आप सब गौर से सुने कि उसमें किस तरीके से हम मखारिज अदा करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र वमा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل
سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। परवरदिगार आलम की बारगाह में हम दुआ करते हैं, खुदाया हमें कुरान करीम को सही तरीके से पढ़कर, समझकर और उस पर अमल करने की तौफीक दे। मैं अपने तमाम दोस्तों का, तमाम सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने प्यारे बच्चों के साथ आप सब से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।